الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک یہ جہاں آواز ہی نہیں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا چل پڑی تو یہ جہاں رک گئی تو وہ جہاں تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من
ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا، دین کی نسبت پر اپنی دہلیز پر جمع فرمایا۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی توحید، نبی کی اطاعت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی عقیدت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی ہدایت، بیت اللہ کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انگنت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک درجے میں ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا ہے، آسمان کے ستاروں کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر مرد عورت پر میرے رب نے جو نعمتوں کی بارش برسائی ہے اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھیں نہ دی ہوتی ہم اندھے ہوتے، زبان نہ دی ہوتی ہم گنگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، رہائش کا انتظام نہ ہوتا بے مکان ہوتے، بے گھر ہوتے، علم نہ دیا ہوتا جاہل ہوتے، عقل نہ دی ہوتی پاگل دیوانے ہوتے، ایمان نہ دیا ہوتا کافر ہوتے، انسان نہ بنایا ہوتا جانور ہوتے۔ بنایا کیا اللہ نے؟ انسان، اشرف المخلوقات، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، اس میں سب سے معزز مکرم مشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ ابرار کاشف کی بڑی خوبصورت غزل ہے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں دیے تجھے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج رواں یہ کنارہ بور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ یہ گھر، اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہان شعور اور نظر، یہ صحرا یہ بستی یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض سب بھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ 5 وقت کی نمازی تو مانگی رب نے، وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، جیم کریں گے اپنے لیے، مکان اچھا بنائیں گے اپنی تعریف کے لیے، اچھا جوتا پہنیں گے اچھے کپڑے پہنیں گے اپنی تعریف کے لیے، رب کے لیے کیا کرتے؟
جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت کے بعد گیٹ پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے جیسے 1 سال سے بند کے رکھا ہو۔ 2 رکعت کا جمعہ ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ کھلاتا ہے، جمعہ میں 14 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ نانی کی گھر میں میت پڑی ہو تو سورہ یاسین کی پیٹی یاد آتی ہے، دادا کی روح نہیں نکلتی، کہاں امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے تاکہ دادا آسانی سے چلا جائے۔ علامہ اقبال نے آنسو بہائے، سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی، سورہ یاسین تو جلانے کے لیے آئی۔ تم نے قرآن سے بھی سیکھا تو مرنا سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ ہم نے قرآن کو میتوں کے لیے سمجھ رکھا ہے، مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ مفتی صاحب نے وہ آیت سنائی نا، ہم سارے اندھیروں میں ہیں، یہ ظاہری کمکمیں، یہ ظاہری روشنیاں، یہ تو فتنہ ہے، اندھیروں سے نکالنے والی چیز۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ فرماتا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب بولو قرآن۔ لیکن آج ہم نے اس کو تعجب کی زینت بنایا، دھول لگی ہوئی ہے، رمضان سے رمضان زیارت کی توفیق نہیں، اور قرآن شکایت کرتا ہے آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاغوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جستان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب بات و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ بس اتنا تعلق رہ گیا، دکان پھنس گئی، دستاویز پھنس گیا، قرآن اٹھاتے ہیں قرآن کی قسم، یہ تعویذ ٹوٹکوں کے لیے قرآن رہ گیا۔ نئی دکان بناتے ہیں، کہا مولانا اکرام صاحب کچھ حفاظ بھیج دیجیے، اب جلیبی کھلا دیں گے۔ انشاءاللہ کون قرآن پڑھیں گے؟ بولے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ارے میں نہیں کہتا روزانہ 5 پارے، ارے 5 رکوع پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 3 رکوع پڑھو، شکر کرو اللہ نے انسان بنایا، انسان بن کے جیے، اور اتنا عزت والا انسان، ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی، کن، اللہ تو کن کا بھی محتاج نہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کن فیکون کا بھی محتاج نہیں، کن ہو جا ہو گئی۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتی ہے۔ ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی، چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے کن کہہ کر بنائے، سمندر بنائے کن کہہ کر بنائے، درخت پہاڑ بنائے کن کہہ کر بنائے، ندیاں تالاب بنائے کن کہہ کر بنائے۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات میں نے کن کہہ کے بنائی، خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، لیکن آدم کو میں نے مٹی سے پیدا فرمایا، میں نے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، ساری کائنات میں نے کن کہہ کر بنائی، لیکن وہ میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی، لما خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو دنیا میں آ کے بیاج کھاتا ہے، شرم نہیں آتی، اب تو کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو گندی نظروں سے دیکھتا ہے، شرم نہیں آتی، تو 2-2 بجے تک انسٹاگرام پر نچنیوں کے ناچ دیکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تیرے ماں باپ گھر میں سیسک سیسک کر زندگی گزارتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی،
تو وراثت میں سے اپنے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، منبر و محراب کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کرام کو گالی دیتا ہے، توہین کرتا ہے، مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کون سا گناہ ہے پچھلی قوموں نے کیا ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ سارا گناہ مسلمان کرتا ہے۔ انسان کیا بنایا؟ اونچی بولو، کیا بنایا؟ انسان۔ ایک پہلا انسان بنایا، بولو زور سے بے شک، پھر مسلمان بنایا۔ زیادہ تو نہ دیتا۔ مشکات میں ایک روایت ہے، 4 طرح کے بندے اللہ نے پیدا فرمائے۔ پہلا بندہ کافر کا گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، کفر پہ مر گیا، یہ سب سے بدنصیب انسان ہے۔ دوسرا کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور دے دیا۔ تیسرا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اور ایمان پہ مر گیا۔ چوتھا مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے موت سے پہلے نور ایمان چھین لیا۔ کون سی دنیا جہاں ہم آباد ہیں؟ ہم سے پہلے کئی لوگ آئے، دنیا سے چلے، اسی مسجد کو آباد کرنے والے تھے، اسی قالینوں پر سجدے کرنے والے تھے۔ آج دیکھو قبرستان کی زینت بنے ہوئے، لاکھوں من مٹی کے نیچے دبے ہوئے۔ ہم 2 روپے کے لیے ایمان بیچ دیتے، ہم 5 روپے کے لیے اپنا زمین بیچ دیتے۔ اللہ کے سب جانتے ہیں دنیا سے کسی کو کچھ نہیں لے جانا، ہاں ایمان لے جانا ہے۔ پراپرٹی لے جائیں گے؟ نہیں، جائیداد، کوٹھی، بنگلہ، دستاویز، سونا چاندی، جوتے کپڑے کچھ نہیں۔ اگر لے جانا ہے ساتھ تو وہ ایمان ہے، اچھا عمل ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گاڑا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی، یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جب تو دنیا سے جائے گا اس ساتھ نہ تیرے ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا پھر بھی پاس ہوگا۔ پھر کیوں حرام کھائے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرے؟ ہمارے نبی کی نافرمانی کیوں کرے؟ قرآن کے اصولوں کے خلاف کیوں چلے؟ میرا تمہارا ایمان ہے، میرا آپ کا مقدر کس نے لکھا ہے؟ بولو اللہ۔ میں لاکھ کوشش کروں میں اپنا بدل سکتا ہوں، نہ کسی کا بگاڑ سکتا ہوں۔ مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو رب کو دینا ہی ہے، دیتا ہی اللہ۔ پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 12واں پارہ پہلی آیت، اللہ پوچھتا ہے بتاؤ تم میں بھوکا کون سوتا ہے؟ پوری کائنات کو اللہ پالتا ہے، میرا اور آپ کا رزق کا ذمہ دار بھی اللہ ہے، اللہ روزی دیتا ہے، پھر ہم غلط طریقے پہ کیوں ڈھونڈے رزق کو؟ نیشاپور میں ایک بیوپاری تھا جس کی دکان نہیں چلتی، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا کہ میری دکان نہیں چلتی، تو کہا یہ کیا ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا کے دعا کرا تیری دکان چل پڑے گی۔ اللہ والے کے پاس گئے، خانقاہی لوگ تھے، تصوفی لوگ تھے، گردن جھکی ہوئی ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، مراقبے میں ہے۔ وہ بیوپاری آ کے کہنے لگا حضرت جی آپ کی نشاندہی مجھے دوستوں نے کی ہے، میری دکان نہیں چلتی، تو گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہے، کہنے لگے بیٹا پورا تول کے دیا گیا۔ انہیں بڑا جھٹکا لگا، انہیں کیسے پتا چلا میں ڈنڈی مارتا ہوں؟ انہیں بڑا جھٹکا لگا، ہاں ضرور یہ کوئی اللہ والے ہے، انہیں کشف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دل میں آئی ہے۔ پھر انہوں نے اصول بنا لیا، وہ تول کے نہیں دیتے تھے، گراہک سے کہتے تھے کسٹمر سے خود ہی تول کے لے جاؤ۔ اب کوئی زیادہ لے جاتا تھا کچھ بنا بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کی اس عادت کی اتنی شہرت ہوئی، لوگ 20 کی دکان چھوڑ کے یہیں سودا لینے آتے تھے۔ اب اتنی بھیڑ لگ گئی، اتنا پیسہ کمایا کہ جو تولنے کے آلے ہوتے بٹ 500 کلو کے، وہ بھی انہوں نے سونے کے بنا دیے۔ ایک دن دل میں بات آئی، جس کی نصیحت سے اللہ نے اتنا رئیس بنایا، اپنی کیفیت انہیں بھی جا کے سناؤں، تو وہ سونے کے بٹ اٹھا کے لے گئے۔
حضرت جی آپ کی نصیحت نے مجھے اتنا رئیس بنا دیا، تولنے کے آلے بھی میں نے سونے کے بنا دیے، کہاں جاؤ دریا میں پھینک دو۔ وہ سوچنے لگے اب واپس غریب بنانے کا پروگرام بنے گا، ان کی نصیحت سے امیر بنا تھا، واپس تو غریب بنا رہے ہیں، کہاں جاؤ دریا میں ڈال دو۔ انکار بھی تو نہیں کر سکتے، وہی بٹ اٹھایا دریا میں ڈال دیا۔ اب دور دور سے قافلے آتے تھے، یہاں سے سودا خریدتے تھے، کیونکہ یہ تول کے نہیں دیتے تھے، خود کسٹمر سے تلواتے تھے، کوئی زیادہ لے جاتا منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا دریا کے کنارے سے، کسی کو ٹھوکر لگی، وہ ریت ہٹایا تو وہی سونے کا پٹ تھا، سب کو پتا تھا اس بیواری کے علاوہ یہ مال کسی کے پاس نہیں۔ اٹھایا وہ بیواری کے پاس آئے کہ تمہارا سونے کے پٹ دریا کے کنارے پڑا ہوا، انہیں بڑا جھٹکا لگا، وزنی چیز ڈوب جاتی ہے، کنارے پر کیسے پہنچی؟ وہی سونے کا پٹ اٹھایا حضرت کے پاس پہنچے، کہا حضرت آپ کی نصیحت پر عمل کیا، میں نے تو پھینک دیا تھا، یہ کنارے پر کیسے پہنچا؟ وہ تو ڈوب جاتا ہے۔ انہوں نے آنکھ نظر اٹھائی، گردن اٹھائی، مسکرائے، کہا بیٹا جو حلال ہوتا ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے، تم دریا میں بھی ڈال دو اللہ قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا ڈوب جائے تو کہتے ہیں ہم الزام دوسروں کے لگاتے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ارے کبھی غور بھی کر لیا کرو کہ یہ آیا کہاں سے؟ ڈنڈی مار کے کماتے ہو پھر ڈوبنا تو لازم ہے۔ لوگوں کی بددعائیں لے کر مال کماؤں گے تو ڈوبنا لازم ہے۔ بہن کا بھی وراثت کا حصہ ہڑپ کر لیتے، بہن مانگ بھی نہیں تو کہا پیسہ چاہیے، پھر باپ بھائی کی دہلیز بھول جاتا ہے، وہ بیچاری پیسے کو بھول جاتی ہے لیکن بھائی کو نہیں چھوڑتی۔ ایسے ہزاروں گھر ملیں گے جنہوں نے بہن کی وراثت سے بہن کا پیسہ ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا خود کا بنگلہ بنایا اور بڑے حروف سے لکھتے ھذا من فضل ربی، انہوں نے لکھنا تھا ھذا من فضل ربی۔ خوف نہیں، کون سی جائیداد دے جائے؟ ایک جانب سلام پھیرتے اور گارنٹی نہیں دوسرا موقع ملتا ہے کہ نہیں۔ اتنی مختصر زندگی ہے، چلتے چلتے لوگوں کی روح نکل جاتی ہے۔ ایمان دیا، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی۔ ہماری بستی میں جو کتنے علماء آتے ہیں، میرا تو پہلی دفعہ آنا ہوا ہے، آپ لوگ تو تقریر سے آشنا ہے ماشاءاللہ، بڑے بڑے خطیبوں کے آپ نے آواز سنے ہیں، صرف کانوں کی عیاشی نہیں کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ 5 نماز 3 نماز پڑھتے ہو، نیت کر کے اس وقت 5 پڑھیں گے۔ حدیث مشکات میں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہم 2 پڑھتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں جو جمعہ کو مسجد میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر میں 2 پڑھتا ہوں، ارے اس کو دیکھ جو 5 پڑھتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اگر ہمارا 2 منزلے والا مکان ہے، ہم 3 والے کو دیکھتے ہیں، انہیں نہیں دیکھتے جو بھائی اور کرائے پر رہتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، دین میں وہیں کے وہیں ہے۔ سالوں سے ایک ہی صورت آتی ہے قل هو اللہ احد، کتنے پوچھتے ہیں نا مولانا اکرم صاحب کہ مول صاحب ایک صورت آتی ہے 4 رکعت میں چلیں گے، میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے۔ ایک بھی پڑھتا ہے، ایک وہ شاید جس نے وہ لطیفہ سن کے رکھا ہوگا، وہ قبر میں گئے ایک آدمی، فرشتے نے پوچھا تیرا نام کا اخلاص، سورہ اخلاص سنا، وہ سنا بھی بھر چل جنت۔ بغل والے سے پوچھا تیرا نام کا، میرا نام تو ایسے یاسین ہے لیکن پیار سے لوگ کوثر کوثر کہتے ہیں، وہ بھی وہ 3 آیاتوں کے چکر میں تحلیل میں آتے نا کوئی کوثر، ویسے وقت میں ہم سارے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور ایک بات تیسرا احسان ہے، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے نبی سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں، ہمارا نبی تو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، بولو بے شک، ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار۔ جو کتاب میرے نبی کے سینے پہ میرے رب نے اتاری وہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار۔ جو امت اللہ نے میرے نبی کی وساطت سے اس امت کو وہ اعزاز بخشا، سارے نبیوں کی امتوں کا اس امت کو سردار بنا دیا۔ بے شک ہم اپنا مقام سمجھے، ہم تو سارے نبیوں کی امتوں کی سردار ہے۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے
کنویں کو بنایا، میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا، میرے اللہ نے سارے جانوروں کا سردار براق کو بنایا، میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا، میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا، میرے اللہ نے ساری کتابوں کا سردار قرآن مجید کو بنایا، میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا، میرے اللہ نے سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کو بنایا، میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلۃ القدر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے پہاڑوں کا سردار کوہ طور کو بنایا، میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا، میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا، میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا، میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقد، نبی امی لقد، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، سبحان اللہ۔ کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ والا شعر آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی۔ یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھے عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا نبی کہہ دے الہ العالمین اس کا حساب کرے تو میرا غلام آ ہے، غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ۔ ہم سے دعوے کرتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہمیں صرف 12 ربیع الاول کو نبی یاد آیا، ہمارا نبی صرف ایک دن کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، باپ بھی مر گئے، دادا بھی مر گئے، اس کا اوپر والا بھی مر گیا، فرقوں میں اختلاف کرتے کرتے آج بھی وہی اسی جگہ ہم کھڑے ہیں۔ ایک دن کے لیے نبی بن گیا ہے، پوری زندگی کے لیے۔ شادیوں میں نبی یاد نہیں آتے، کیسی شادی کرتے ہم؟ شادی نہیں ہے، ایسی شادی شیطان شرمائے، ساری شادی بیشتن بنی ہوئی ہے۔ مشکات میں ہے عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو، مرد کی خوشبو ایسی ہے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین پرفیوم لگا کے جاتی ہے شادی، 40 منٹ دور سے پتا چلتا ہے کہ اسماعیل بھائی کی لڑکی آ گئی۔ اب فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانے والے عائشہ صدیقہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماحول ہم نے بگاڑا ہے ہمارے گھروں کا۔ یا جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ بہن کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، جتنے شوہر بیٹھے ہیں بیویوں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جتنے بیٹے بیٹھے ماں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ جب بہن حیا کی گاڑی لگا کر آدھے کپڑے پہن کر جب جاتی ہے تو بھائی کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اتنا نہیں کہہ سکتا کہ تیرے اوپر کسی وحشی نظر پڑے گی، ڈھنگ کے کپڑے پہن کے نکل، یہ وہاں پیار عروج پہ جاتا ہے۔ اسے پیار سمجھتے ہو؟ یہ رسوائی ہے، خسارہ ہے۔ ایک لڑکی گھر سے نکلے شادی میں، کھانا کھا کر واپس گھر جائے، کسی آدمی کو پتا کہاں سے چلے؟ ہم تو اختلاف جوائنٹ کھلاتے ہیں، وہ سارے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں نا نوجوان، سارے عورتوں کے شام جانے میں ملے، محترمہ دال ڈال، محترمہ چاول، ارے ہاتھ دھو کے کھاتے بیٹھ گئے، وہاں کتنے بھوکے بیٹھے ہیں اور چلا رہے وہاں جا۔ عورتوں کو تقسیم وہاں خواتین ہونی چاہیے، اس پہ سسٹم بنانا ہو۔
ایسا بناؤ سسٹم. عورتوں میں تقسیم کرنے والے مرد کہاں سے آ گئے؟ ویسے مرنے کے بعد وہاں قبرستان میں پردہ کیا جاتا ہے تدفین میں، اور پوری زندگی ننگے گھومتے ہیں، وہاں پردہ نظر نہیں آتا. تو شریعت زندہ تھی تب تھی یا موت کے بعد آئی؟ فالو کب کرنا ہے؟ جب روح کا جسم سے تعلق جڑا ہوا ہے. ہمیں شریعت یاد آتی ہے قبرستان میں، شادیوں میں شریعت سے کیا لینا دینا؟ عورتوں کی تقسیم میں خواتین ہونی چاہیے، مردوں کی تقسیم میں مرد ہونے چاہیے، بیچ میں بڑی دیوار ہونی چاہیے. ہاتھ دھونے کا یہاں کا سسٹم الگ، وہاں کا سسٹم الگ، وہ وہاں سے کھا کے نکلے یہاں سے کھا کے نکلے. یہ سسٹم نہیں ہے، ابھی تو زنا ہے. آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو. نوجوانوں سے کہتا ہوں اسکول اعظم پڑھو، موبائل سے 40 درود پڑھو، قرآن پڑھو، اردو نہیں آتا گجراتی کتابیں پڑھو. میت میں نبی یاد آتے، شادیوں میں نبی یاد نہیں آتے. بال کٹواتے کیسے کٹواتے؟ یہ سارا کٹا ہوا اوپر جھونپڑا رکھا ہے، اظہار زکات صدقے کے مستحق ہو. یہ چھوٹے چھوٹے ہم اپنے گھروں میں بچوں کیسے پالتے؟ نہ مشکات میں ہے، حرام ہے، منع فرمایا. کیا کہتا ہے ماں؟ کیا کہتی ہے؟ دیکھو میرا بچہ کیسا دکھ رہا ہے، اسمارٹ. نبی کے طریقے سے ہٹ کر تم خوبصورتی ڈھونڈتی ہو. باپ کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا کیسے بال کٹ، کتنا اچھا لگتا ہے، جیسے مائیکل جیکسن. نبی کی سیرت کا کوئی پتہ نہیں. 11 بیویاں تھی ہمارے نبی کی، اکثر لوگوں کو اس کے نام یاد نہیں. امت کی ماں ہے، میری تمہاری ماں ہے. عائشہ، خدیجہ، صفیہ، سودا، حفصہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، جویریہ، میمونہ. 11 بیویاں. کون سے ایکٹر کی کس دلہن سے شادی ہوئی وہ نام پتا ہے، اس کے کتنے بچے وہ بھی پتا ہے. ہمارے نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے. کیوں؟ نبی تب یاد آتا ہے جب 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے. سچا پیار ہے سارا یاد کر کے بتاؤ. میرا تمہارا عقیدہ ہے جو آنکھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، بولو زور سے بے شک، ویسی آنکھ اللہ نے ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائی. ایک تاجر میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے وہ ابو بکر صدیق بن جاتا ہے. ایک قاتل تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے وہ عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے. ایک بزنس مین میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے وہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے. ایک گلیوں میں کھیلتا ہوا بچہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے علی شیر خدا بن جاتا ہے. ابو عبیدہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے امین امت بن جاتا ہے. ابی بن کعب میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے قاری امت بن جاتا ہے. خالد ابن ولید میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے جھرنے میں امت بن جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے فقیہ امت بن جاتا ہے. ایک ایسا کالا آدمی میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا ہے جو امیر نہیں غریب ہے، گھوڑا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں بدصورت ہے، امیر نہیں غریب ہے، آزاد نہیں غلام ہے، دیس کا نہیں پردیسی ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے. آتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ بلال حبشی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ایمان تھا بلال حبشی کا؟ وہ کوڑا مارتا ہے بلال مسکراتا ہے، وہ لاٹھی مارتا ہے بلال مسکراتا ہے. کسی گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا کہا بلال درد نہیں ہوتا وہ مارتا ہے تو ہنستا ہے. بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو کہاں ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچا تو نہیں، کہاں دیکھتے اب میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں رب خرید لے جسم سے پھوٹیاں اڑیں گی لیکن غلامی میں مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑ سکتا. ادھر ستمگر ہنر آزما ہے تجھی آزما ہم جگر آزما ہے. اہن کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اٹھاؤ صحابہ کی زندگی اشاروں پہ جان دیتی، اشاروں پہ جان. میرے نبی کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑا کرتے.
پچھنا لگا ہے جسم سے خون، میرا تمہارا خون خون ہو سکتا ہے، میرے نبی کا خون خون مبارک تھا. صحابی کو بلایا، کہا جاؤ ادھر مشکات میں ہے، ادھر ادھر نہ پھینکنا، کسی کا قدم پڑ گیا بے ادبی ہو جائے گی. وہ صحابی یوں گئے یوں آئے، کہا ادھر ادھر اتنے جلدی آ گئے، کہا میں نے پھینکا نہیں، میں تو صاف پی گیا، رسول اللہ کا خون میں کیسے پھینک سکتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا صاف کچھ تو تک دوزخ کی آگ حرام ہے. سبحان اللہ. یہ صحابہ تھے. ہم دعوے تو کرتے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی. کھانا کیسے کھانا ہے میرے نبی نے بتلایا. ایسا نہیں آلو کے ٹکڑے کو دھکے دے تیرے بوٹیاں کھینچتے رہے، بیچ میں چھوڑ دو برکت اترتی، سامنے سے کھاؤ. یہاں تک بتلایا اگر کوئی عدد والی چیز ہے، جیسے انگور ہے، کھجور ہے، اگر ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو، اگر اکٹھا دو کھانا ہو تو ساتھی سے پوچھ کے کھائے. میں دو ساتھ کھا سکتا ہوں، ایک میں میرا صبر نہیں ہے. دو دانے ساتھ کھانے انگور کے، پڑوسی کو پوچھ کے کھانے، کیونکہ سب ساتھ میں کھاتے. اکراش بن زہیب صحابی ہے، مشکات میں ایک قصہ موجود ہے. حضور ایک جگہ دعوت میں جا رہے تھے، وہاں بے تکلفی تھی. اکراش بن زہیب آ گئے خدمت میں، کہا یا رسول اللہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ایک دعوت میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلو میرے ساتھ. ہم ویسے نہیں لے جا سکتے، حضور کو پتا تھا میں اس کو لے جاؤں گا اس کو تکلیف نہ ہوگی. ہمارا تو شادی میں سب کٹم کی دعوت آتی ہے تو بیائی میں لڑکیوں کو بھی بلا لیتے ہیں. عادت ہوتی ہے ابراہیم بھائی کی لڑکی کی شادی ہے، وہ بیچارہ آنکھ کا سیٹنگ کرتا ہے اور یہ جاتے ہیں 80، پورا سسٹم بگڑ جاتا ہے. مشکات میں اگر کوئی بن بلائے شادی میں گیا تو اندر گیا چور، کھا کے نکلا ڈاکو. حدیث سنا تھا، بن بلائے ہم تو شامیانے ڈھونڈتے، اچھی خوشبو بھی نہیں کیا رہے گھس گئے اندر. حرام ہے. نہیں بلایا تو کیوں جاتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار وہ بھول گیا ہوگا بیچارہ، کتنا ٹینشن میں. وہ تو مجھے یاد ہے میری دوستی ہے، بھول گیا ہوگا اس نے. وہ بھول گیا، میں اس وقت میرا قصور تھوڑا ہی ہے، میں جاتا ہوں. پر اتنے لے گئے تو وہاں جا کے مسافر نہیں کرتے. وہ بھی سوچتا ہے میں نے نہیں بلایا، چل میرے بھائی نے دعوت دے دی ہوں گی. تحقیق کرو تو راز کھلتا ہے. ایسی ساری شادیوں میں اسی طرح گھومتے ہیں لوگ. اکراش بن زہیب آئے، ہمارے نبی نے ساتھ لے لیا. جہاں کھانا بیٹھے تھے وہاں تھا سرید، گوشت کے شوربے میں روٹی کے موٹے موٹے ٹکڑے چھوڑ دیے تھے. یہ کھانا میرے نبی کو بڑا پسند تھا. اکراش بن زہیب کبھی یہاں سے کھا رہے، کبھی سامنے سے کھا رہے، کبھی بیچ میں سے کھا رہے، ہاتھ پکڑ دیا. اکل من موضع واحد فإنه طعام واحد. اکراش ایک جگہ سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانا ایک ہی طرح کا ہے. تنبیہ فرمائی. وہ تھال اٹھا لیا گیا، دوسرا تھال آیا جس میں کھجور کے دانے تھے. کچھ کچی تھی، کچھ پکی تھی، کچھ ادھ کچی تھی، کچھ ادھ پکی تھی. تو ہمارے نبی کبھی یہاں سے دے رہے، کبھی بیچ میں سے دے رہے، کبھی یہاں سے سائڈ سے دے رہے. اکراش بن زہیب حضور کو دیکھ رہے، کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیا تو اب خود اس طرح کھا رہے. اب معتزلہ نگاہ سے دیکھ رہے. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اکراش قل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. جہاں سے مرضی کھاؤ. وہ اس لیے روکا تھا، کھانا ایک طرح کا تھا. اب کھجوریں مختلف قسم کی ہے، جہاں سے کھانا چاہو کھا سکتے ہو. طریقہ بتلایا. یہاں تک کون مذہب سکھاتا ہے؟ استنجا کرنے کا طریقہ کون سا مذہب بتاتا ہے؟ پانی پینے کا طریقہ بتایا. بیٹھ کے پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، اندر دیکھ کے پیو کہ کوئی کیڑا تو نہیں. 3 گھونٹ میں پیو، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو. ہم تو انگریز کی طرف فریز کھول کے بوتل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی بچے نقل اتارتے ہیں، ابو نے یہ پیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہی سنت ہوتی ہے. بچے بھی اسی طرح، ماں پیتی ہے، بیٹی بھی اسی طرح کھڑی ہوگی، اسی طرح بوتل چڑھا کے پیتی ہے. تمہارا بچوں کا بننا بگڑنا تم پر ہے. وہ تم ان کے لیے وہ تم جیسا کرو گے ویسے تمہاری اولاد کریں گی. آپ کو بچوں کو بنانا ہے، پڑوسی نہیں بنانے جائیں گے. بچوں کو موبائل دینا ہے نہیں دینا ہے تمہیں پتا کہ بچے بگڑ رہے. شکایت 8 گھنٹے موبائل دیتے. اتنے چھوٹے 5 سال 6 سال کا بچہ، جب تک ان کو شارٹ ویڈیو نہ دکھائی جائے وہاں تک ان کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں جاتا. یہ ہمارے گھروں کا بیماری ہے، مرض ہے. 10 سال کی بچی انسٹاگرام پہ اپنی آئی ڈی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. 12 سال کی لڑکی فیس بک چلاتی ہے.
انہیں نبی کے طریقے سکھاؤ، انہیں نبی کا پیار سکھاؤ، انہیں نبی کی سیرت سکھاؤ، کیونکہ نبی سے جب تک پورا پیار نہ ہوگا وہاں تک کسی کا ایمان مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام الانبیاء محبوب انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مومن کہلانے کے لائق نہیں جب تک میں کالی کملی والا اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے، اس کے بیوی بچوں سے، دنیا کے تمام لوگوں سے میں کالی کملی والا پیارا نہ بن جاؤں۔ وہی باتو ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا، جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے کمبل کو رب نے یا ایھا المدثر کہا، جن کے زمانے کو رب نے والعصر کہا، جن کے شور کو رب نے لا اقسم بھٰذَا البلد کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمت للعالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا ہے میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے لگ گئی وہ چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، جس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی وہ مصلی سارے مصلیوں سے اعلیٰ، جس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا وہ منبر سارے منبروں سے اعلیٰ، جس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ، جس قبرستان میں دعا فرمائی وہ قبرستان سارے قبرستانوں سے اعلیٰ، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی-النورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی بن سکتے ہیں ولی، نبی کی غلامی میں آؤ۔ درود شریف پڑھنے کی عادت، میرے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ بولو بے شک، جسم کا رونا رونا قرض رسالت میں جھگڑا ہوا ہے۔ کتنا درود پڑھتے ہم؟ اثر کے بعد پڑھیں گے جمعہ کا دن، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کا عبادت کا سبب، کوئی نہیں جان میں چھپا ہوا ہے۔ درود پڑھ کے باہر نکلیں گے، اب بس 80 سال کے گناہ معاف کروا کے آتے ہیں۔ ایک دفعہ درود 10 درجے بلند، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پیشانی پر لکھے گا میرا اللہ قیامت کے دن نجاتم من النیران، میرا یہ بندہ جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا دوزخ کی آگ اس پر حرام۔ جمعہ کو درود پڑھنے کی عادت بناؤ، جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی عادت بناؤ، اللہ فتنہ دجال سے بچائے گا۔ ایک فتنہ آئے گا، اور ایک بات میں اور آپ اپنا مقام سمجھیں کہ ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ماں کا نام تھا مریم، جن کے بارے میں اللہ نے مکمل سورت قرآن میں اتاری، پارہ نمبر 16، جن کو اللہ بے موسمی پھل کھلا رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، بستی والے، علاقے والے، سوسائٹی والے آ گئے،
اور الزام لگانے لگے حضرت مریم پر، تیرا ابا پاک، تیری اماں پاک، تیری شادی ہوئی نہیں، تیرا نکاح ہوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم مسکراتی ہوئی کہنے لگی فاشارت الیہ، اشارہ کر کے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے ہی پوچھ لو تو کون ہے؟ تو ابھی دنیا میں آئے نو مولود بچے کبھی بولتے نہیں ہیں، کہا میں بھی جانتے ہوں نہیں بولتے، لیکن اللہ جب بلوانا چاہے بچہ چپ بھی نہیں کرتا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بولے جھولے کے اندر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں کو نہ پریشان کر، مجھ سے پوچھو میں کون، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز کا حکم فرمایا، زکات کا حکم فرمایا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا۔ اور ایک بات، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، مانتے ہو سب چیز؟ دیکھو بولو، اللہ تعالیٰ نے زندہ تیسرے پارے میں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، سولی پہ نہیں چڑھایا، زندہ اٹھایا، اور آئیں گے واپس جب دجال کا فتنہ آئے گا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، نماز کا وقت قریب ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کو دیکھیں گے، پوائنٹ کی بات، مہدی ہٹیں گے، آپ آئے نماز پڑھائے، کہا نماز آپ پڑھائے، میں تو دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کا امتی بن گیا۔ سبحان اللہ، تو دین مانگے اللہ نے امتی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام معراج پہ چھٹے آسمان پہ ملے تھے، اس امت پر ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو جب آ رہے ہیں نا معراج، ہم نماز نہیں پڑھتے، 50 نمازوں کی ڈیوٹی لے کے میرے نبی آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تحفہ ملا؟ کہا میرے امت کے مزے ہو گئے، ربوے والے روزانہ 50 نمازیں پڑھیں گے، تم مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے منو سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ آپ کم کراؤ، اپنی امت پر رحمت کا سلوک فرمائے۔ ہمارے نبی گئے، واپس آئے، مشکات میں یہ روایت 5 اور 10 والی 3-4 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے کر چلے جاتے ہیں تو بھی معاملہ مشکل ہے، کیونکہ آیا پوچھا کتنی کہا 5 کم ہوئی 45 ہے، وہ وہیں کھڑے ہیں، اگر کہہ کر نکل جاتے تو بھی معاملہ مشکل تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اس امت پر اتنا بڑا احسان، بقرعید کا موسم ہے، ایک بکرا موسیٰ علیہ السلام کے نام کا نکالا، اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری نمازیں کم کرائیں، کتنی کہاں 45 کہاں نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ، پھر بھی وہی کھڑے، ہمارے نبی گئے پھر آئے، وہاں کتنی کہاں 40 یہ نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ، پھر گئے پھر آئے، 35 30 25 20 15 10 5 کتنے چکر لگ گئے؟ 9، کتنی رہ گئی؟ 5۔ آپ سوچ رہے ہو کہ ایک چکر اور لگ جائے، نہ امام نہ مؤذن نہ محراب نہ لینا نہ دینا، دما دم مست قلر۔ مشکات شریف میں موجود ہے، جب 5 رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہا 5، کہا جاؤ کم کراؤ، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب جاتے شرم آتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ فجر نکال دو اچھا ہوتا ہے، فجر میں ہمارا جوان آ جائے تو لوگ مسافر کرتے ہیں، تو یہاں کیسے آیا؟ تعجب کرتے لوگ، فجر تو ہم نے 70 سے متجاوز لوگوں کے لیے رکھی ہے، 5-6 بندے ہوتے، 700 مکان ہے، 70 مشکل سے آتے فجر میں۔ ایسی تقریر بھی کیا کام کی، 2 بجے تک تقریر ہو اور صبح میں تم نماز تمہاری ناگاہ ہو جائے، تقریر فتنہ ہے۔ پھر پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز۔ اب ایک بات، میرے اللہ کو تو پتا ہے کہ 50 کی کتنی ہو جانی ہے؟ 5۔ اللہ عالم الغیب ہے، مانتے ہو؟ اللہ کو تو پتا ہے نا 50 کی کتنی ہو جانی ہے؟ 5۔ تو اللہ نے پھر اتنے چکر کیوں لگوائے؟ 45 40 35 30 25 20 15 10 5، پہلے چکر میں کہہ دیتا 45 کم جاؤ 5 کا حکم دیتا ہوں۔ میرے اللہ کو میرے نبی سے عشق دیکھو، کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہتا کہ میں اسے دیکھتا رہوں، مجھے دیکھتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ اب میں رب سے جب بھی کہتا تجھے دیکھنا ہے، وہی کہتا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔
میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے وہی بار بار دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. 50 کی رہ گئی کتنی؟ 5. 50 کی رہ گئی 5. اب اللہ، میں اور آپ اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے. اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی. لیکن اللہ نے یہاں دیکھو پہلے کہا 50، پھر اپنی بات بدلی کہا 45، پھر بدلی کہا 40، پھر کہا 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5، 9 مرتبہ اللہ نے اپنا کلام بدلا. اللہ کی بات تو نہیں بدلتی. اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا ملے گا. بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 70 لاکھ، 1 لاکھ جماعت کے ساتھ 70 لاکھ. مسجد نبوی میں 50,000. ساری عبادتیں زمین پہ آئی، نماز کی باری اوپر بلا کے دیا. سارے تحفے فرشی ہے یا عرشی تحفہ ہے. آخری موقع پر کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہم عبادات میں بھی گرے ہوئے ہیں اور اخلاقیات میں گرے ہوئے ہیں. ہمارے اخلاق دیکھو، مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی بند کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہزاروں مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا جوتے آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے ہیں. 45 روپے کی سلیپر ہوتی ہے وہ بھی کاٹ کے رکھنی پڑتی. کیوں؟ ٹھیک ٹھاک ہوگی تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہماری مسجد کے جوتے محفوظ نہیں، ہمارا کردار اتنا بدنما ہے. اخلاق کیسے تھے ہمارے نبی؟ ہمارے اخلاق دیکھو. مکہ فتح ہوا، آپ نے عام اعلان فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امن دے دو، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امن دے دو، جو ہتھیار ڈال دے امن دے دو. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نام لے لے کر کہا تھا، بخاری میں ہے من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے جس کسی کی کعب بن زہیر سے ملاقات ہو جائے اسے قتل کر دے. وہ طائف بھاگ گیا، اس کے بھائی نے خط لکھا، گلی گلی نبی کی یادیں بچھی ہوئی، کب تک بھاگتا رہے گا؟ تیری بات مانتا ہے تو مان، یہاں کے معافی مانگ لے تجھے معاف کر دے گا. تہجد کا وقت ہے، ہمارے نبی واز فرما رہے ہیں، آپ بن زہر کالی چادر اوڑھ کے آئے، پیچھے بیٹھ گئے. تبھی آواز میں کانوں میں کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر میں آپ بن زہر کو پکڑ کے لیا، وہ خود کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ آپ تو آج ہو گیا جب میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی. ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی. ان کے آنے کا ایسا نشہ آ گیا، چاند گہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا. ان کے آنے کا یار و مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی. ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کے قرآن ہے داستہ وہ نبی. ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی. سبحان اللہ. یہ اتنے گندے شعر پڑھتے تھے ہمارے نبی کی گستاخی میں. انہوں نے جب یہ سلوک دیکھا تو فوراً کہا میں آپ کا غلام بنتا ہوں اور مجھے آپ کی تعریف میں کچھ اشعار گنگنانے ہیں. کہا ویسے نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا منبر بچ جانے دو، مجمع لگ جانے دو، پھر تم اپنا کلام سنانا. منبر بچ گیا، مجمع لگ گیا، پھر سیڑھیوں پہ چڑھے کعب بن زہیر، 200 اشعار میرے نبی کی تعریف میں گنگنائے. ان میں پہلا شعر تھا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا. لوگوں میں نبی کے پاس آیا تھا اپنا معافی نامہ لے کر، مجھے یہاں کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز، گالیاں دینے والے کو معاف کر دیا. اخلاق آج ایک بھائی ایک پلیٹ نہیں کھاتے، بیچ میں بڑی دیوار بنی ہوئی ہے. بیویوں کے ساتھ ہم کیسا سلوک کرتے ہیں، جیسے کہ چپراسی نوکرانی ہو ہماری. اچھا کھانا پکایا، کبھی ہدیہ دیا، کبھی دی بریانی پر 200 روپے. 20-25 سال ہو گئے شادی کی، آج تک کبھی ایسا ہوا کہ تو نے یہ سبزی بہت اچھی پکائی ہے، 100 روپے میری طرف سے ہدیہ. ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤ 4000 کا بل ہوتا ہے، تعریف کرتے گھر آنے تک تعریف ہوتی ہے، اتنا خوبصورت. 25 سال سے کھلا رہے، کبھی 500 کا نوٹ دیں گے تو بھی رات کو واپس لے لیں گے، لا مجھے ماوا کھانے جانا ہے. فائدہ تمہارا ہے، ایک نوٹ پکڑا کے تو دیکھو، اپنی بریانی اس سے ٹیسٹی ملے گی. یہ کھانے کی بھوک کی نہیں ہوتی، تمہارے تعریف کی بھوک کی ہوتی ہے.
یہ فارمولا ہے. ہمارے نبی نے تو امی عائشہ سے جہاں ہوٹ لگا تھا اسی جگہ ہوٹ لگا کے پانی پیا. عائشہ کا دل جیتنے کے لیے, امت, تعلیم امت کے لیے سلوک فرمایا. ہم تو سوچتے ہیں کہ ہماری بزرگ کی متاثر نہ ہو جائے. امی عائشہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمس خیر من شمس السماء. ایک آسمان کا سورج ہے, ایک میرا سورج ہے. میرا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے کیونکہ اللہ نے میرے سورج کے صدقے میں وہ سورج بنایا ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمس طالع بعد العشاء. اوپر والا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے, میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ہمارے نبی گھر جاتے عشاء کے بعد سلام کرتے, بیوی کے سامنے دیکھ کر مسکراتے. یہ سنت ہے. ہم آگ بگولے جیسے کسی نے انار بھی چھوڑ دیا, فرعون کی طرح غصے میں گھر میں گھستے ہیں, کہیں ہنسیں گے روح متاثر ہوگا, بیوی پہ ہمارا جو شان رجولیت ہے وہ ختم ہو جائے. حرام ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. یہ طریقہ تو نہیں بتایا. ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. ہمارے نبی نے یتیم کو یہاں بٹھایا, عیدگاہ تک لے گئے اور فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, جتنے بار تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. یتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہوگا جیسے میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا جیسے میری دو گلوں کی اتنا ڈسٹنس فاصلہ, وہ میرا یتیم پرور کفالت کرنے والا وہ کفیل میرے اور ہم دونوں اتنے قریب ہو گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا آپ یتیم کی بات کرتے ہیں, ہم 4 بیٹے, ہم سے ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی. ہم 4 بیٹے تقسیم ہوتا ہے نا, ناشتہ اس کے گھر, دوپہر کا اس کے گھر, شام کا اس کے گھر. ایک ماں نے 4 بیٹوں کو پالا, یہ چاروں کو ایک ماں نہیں پال سکتا. ماں زندہ ہے قدر کرو, باپ زندہ ہے قدر کرو, مسجدوں کی پابندی کرو, قرآن سے دوستی کرو. ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو, پھر شوق سے مر جاؤ ڈبوئے میں, اللہ جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دے گا. آج سارے وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے, بولیں انشاءاللہ. نمبر 2 نماز پڑھیں گے. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو حدیث میں نے خطبے میں سنائی تھی, فتنوں کے دور میں ایک سنت نبی کی جس نے زندہ کی, اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور شہید کا مقام اور مرتبہ, اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہم سنتوں کو زندہ کریں گے, بولیں انشاءاللہ. اور قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا, بالخصوص ہمارے حافظ الیاس صاحب اتر والے, اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے گروپ والے, ان کی کمیٹی والے, اللہ تعالیٰ سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو دنیا آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور اس مجلس کا مکمل ثواب اللہ ہمارے مرحومین تک پہنچا کر سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بھائی صاحب نعت باقی ہے. مولانا کہہ رہے اور بیان کرو. میں تو پہلی دفعہ آیا, میں تو ان لوگوں کی نظر سے واقف نہیں ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے باہر تو کتنے جھونکے مار رہے ہیں, سو رہے کتنے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری دفعہ آئیں گے تب سنائیں گے, اتنا کافی ہے آج کے لیے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب نعت سنائیں گے, نعت کا ذوق ہے. ہاں انشاءاللہ. مجھے دوستوں نعت آتی ہے, کون سی سناؤں گا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد وہ شعر محبت. کون سی؟ پہلے آپ کون سی کہہ رہے ہیں؟ پہلے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد وہ شعر محبت. ایسے تو بیان ہوتا ہے, جب آپ گئی تو ہو رہی بات, ختم ہو گیا بس. نعت سنیں. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے
نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی؟ کوئی بتائے دریاؤں کو کیسی روانی کس نے دی؟ اس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی؟ ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی؟ وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے؟ غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے؟ پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے؟ کس کے نام کے گل کھاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے۔ سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے۔ موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے۔ یارو اپنے دل سے نکالو، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر بہت خوبصورت ہے، آپ کی روح اٹھنے پڑیں گے، آپ ایڈوانس کی دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی۔ سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی۔ دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی۔ دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی۔ چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہے ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار گوش گزار کروں گا۔ سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سبحان اللہ۔ سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا
चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया, उंगली का एक इशारा जो आका ने कर दिया। सोना पहाड़ियों से निकलता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोना पहाड़ियों से निकलता चला गया। आगे बढ़ा शेर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ज़हन में रखें और ये शेर का मसाले आका की उम्मीद जहाँ पर किया गया, सुभान अल्लाह। आका की उम्मीद जहाँ पर किया गया, आका की उम्मीद जहाँ पर किया गया, आका की उम्मीद जहाँ पर किया गया। वो खानदान फूलता फलता चला गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खानदान फूलता फलता चला गया। बहुत खूबसूरत शेर आगे वाला मौलाना अब्दुल्ला साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखो हमारे साथी भी आ रहे हैं, मौलाना इरशाद साहब भी मेरे साथी हैं जम्मू से। बहुत खुशी हुई, बहुत सालों के बाद हमारे साथियों से की आज जियारत हो रही है, मुलाकात हो रही है। आगे वाला शेर मौलाना इसरार साहब भी है, बहुत सारे मौलाना इकराम साहब भी हैं, हमारे सारे मदरसे के साथी हैं। आगे वाला शेर सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर है। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई। सिक्का नबी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया, सुन सुन के नात पाक मचलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। बहुत खूबसूरत इसनाद में सबसे अच्छा शेर है। वो माजरा के लाल में रगड़ी थी एड़िया, सुभान अल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बेड़ी रखी थी, अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा जारी फरमाया। ये भी हमारे नबी का मौजिज़ा है। आप सोच सकते हैं ये तो हजरत इस्माइल का मौजिज़ा हो सकता है। नबी को नबी बनाए जाने से पहले खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो उसे बोलते हैं इरहास। नबी को नबी बनाए जाने के बाद खिलाफ आदत किसी चीज का ज़ुहूर हो उसे बोलते हैं मौजिज़ा। तो हमारे नबी का मौजिज़ा फिर कैसे बना? एक वक्त आया ये कुआं मिट्टी से भर गया था, तारीखी नक़ूश और हवाले से इसे ट्रेस किया गया। इसकी खुदाई की ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने, वहां से ज़मज़म बरामद हुआ। कुछ जमाने के बाद हमारे नबी उस कुएं पर तशरीफ ले गए, अपने असहाब से कहा पानी निकाला। हुजूर ने थोड़ा कुछ पिया, ये सहाबा के हाथों में प्याला पकड़ा दिया। कहा क्या करना है? कहा इसको वापस कुएं में डाल दो। कहा जिस कुएं में मुझ मोहम्मद का झूठा चला जाए कयामत आ सकती, उसका पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। इस मजमे में कौन ऐसा है जिसने आज तक एक घोंट ज़मज़म न पिया हो? कोई भी नहीं। एक घोंट आज तक पिया हो, बताओ, हाथ उठाए। अरे ज़मज़म पीने वालों तुम्हें मुबारक हो, तुमने ज़मज़म नहीं पिया, तुमने हमारे नबी मोहम्मद का झूठा पिया। सुभान अल्लाह। इसलिए अब कोई तुम्हारे लिए ज़मज़म लाए ना तो शिकायत मत करना कि घड़ी मंगवाई तो तू ज़मज़म लेके आ गया। घड़ी को मारो लात, ये ज़मज़म लाए हमारे नबी का झूठा लेके आया। इसको आंखों से लगाना, इसको बोसा देना और फिर अकीदत से पी लेना। जिसके पेट में मुझ मोहम्मद
میرے نبی محمد کا جوتا چلا جائے انشاءاللہ وہ باڈی اور وہ جسم کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اب شعر سنو کتنا خوبصورت شعر ہے. وہ ہاجرہ کے لال نے رگڑی بھی ایریا, وہ ہاجرہ کے لال نے رگڑی بھی ایریا, وہ ہاجرہ کے لال نے رگڑی بھی ایریا, وہ ہاجرہ کے لال نے رگڑی بھی ایریا. زمزم کے اب تک ہی ابلتا چلا گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. زمزم کے اب تک ہی ابلتا چلا گیا. آخری شعر. اللہ نے ساری کائنات ہمارے نبی کے صدقے میں بنائی. بولو بے شک. ہمارے نبی نہ ہوتے چاند نہ ہوتا, سورج نہ ہوتا, نہ میں ہوتا, نہ آپ ہوتے, نہ ایک محفل ہوتی, نہ وجود کون و مکان ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. ساری کائنات اللہ نے میرے نبی محمد کے صدقے میں بنائی. آخری شعر. رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا, سبحان اللہ. رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا, رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا, رتبہ خدا کے بعد ہے اعلیٰ رسول کا. تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا, سبحان اللہ سبحان اللہ. تخلیق کائنات ہے صدقہ رسول کا. سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا, جو دل تھا وہ بھی بگڑتا چلا گیا. سبحان اللہ. مستورات کی فرمائش ہے, پوچھتا ہے رہتا ہے. تو آپ مستورات سے کہو میری فرمائش ہے کہ دعا ہو جائے. کون سی؟ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنا میں وہی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنگر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے وہ دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنگر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے وہ دل چاہتا ہے. وہ طریقہ مقدس, میں نے ورژن بدل دیا, یہ تو نہیں پتا ہوگا. وہ طریقہ مقدس کہ پورے کیف جل میں وہ خاک مدینہ کے پر نور ذرے. وہ طریقہ مقدس کہ پورے کیف جل میں وہ خاک مدینہ کے پر نور ذرے. مدینے کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, مدینے کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, وہیں گھر بنانے وہ جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے وہ جی چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ محمد کا مسجد کر, وہ پیارے نبی کی تجلی کا گلشن
سبحان اللہ وہ شہر مدینہ محمد کا مسکن، وہ پیارے نبی کی تجلی کا گلشن، سنو جاگ میں بھی وہاں کی اذانیں، سنو جاگ میں بھی وہاں کی اذانیں، وہیں دن بتانے کچھ ہی چاہتا ہے، سبحان اللہ وہیں دن بتانے کچھ ہی چاہتا ہے۔ اور فصل شہر حلیمہ کی قسمت کا چمکا ستارہ، وہ سارے زمانے کو جس نے نکھارا، حلیمہ کی قسمت کا چمکا ستارہ، وہ پیارے وہ سارے زمانے کو جس نے نکھارا، بلال و ابو ذر کا وہ عشق کامل، بلال و ابو ذر کا وہ عشق کامل، دلوں میں سجانے کچھ ہی چاہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ دلوں میں سجانے کچھ ہی چاہتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نذیر۔ چلیے آخری شرابت نذیر بھائی بڑے خوش گزار کریں گے۔ الہی نظر کی یہ عمر رواں بھی غموں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، الہی نظر کی یہ عمر رواں بھی غموں میں گزرتی چلی جا رہی ہے، خدا بھیج دے ہم کو شہر مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو شہر مدینہ، اب مسکرانے کچھ ہی سبحان اللہ اب مسکرانے کچھ ہی چاہتا ہے۔ ایوب بھائی چلا ارے یہ سب کیا ہے مجھے بتائیں نہیں۔ مولانا آپ کوئی سوچے گا پیسوں کی وجہ سے پڑھ رہے یہ نوٹ دیکھ لیے سب، وہ میرے پاس دیکھی ہوئی نہیں۔ آپ لوگ تھک گئے ہو؟ نہیں مجھے تو پوچھو۔ چلو ماں پہ سناتے ہیں، ماں پہ سنو آخری کلام۔ گزرتی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا نہیں بولا، گزرتی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا نہیں بولا، نہیں بولا تو بس ماں تیرا چہرہ نہیں بولا، نہیں بولا تو بس ماں تیرا چہرہ نہیں بولا۔ احساس سے سنیں اور اس کلام کا کوئی شور نہیں، بس سکون کے ساتھ سنیں اور نیت کریں ماں زندہ ہے تو خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ موت ہو گئی ہے تو روزانہ کچھ نہ کچھ سارے ثواب کریں گے۔
मकाम समझाता हूँ। माँ का मकाम क्या है? मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। बचपन में हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है? चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, बुढ़ापे तक वही लज़्ज़त भरा लुक़मा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। आगे वाला शेर, छलक जाती है आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, छलक। माँ और बाप सारी धूप अपने ऊपर बर्दाश्त करते हैं और बच्चों को छांव नहीं देते हैं। जब तक माँ बाप जिंदा है वहां तक धूप का एहसास नहीं होता, जब ये दुनिया से चले जाते तब एहसास होता है कब तक छांव में थे और कितनी चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। शायर कहता है, छलक जाती है आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, तेरी ममता भरे आंचल का मैं साया नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। बहुत आसाइश है मखमली बिस्तर पे सोने को। आज बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े खर्चे हमारे पास। बहुत आसाइश है मखमली बिस्तर में सोने को, मगर अब भी तेरे में हाथ का तकिया नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, मुँह के भाप से हाथों को गरमाना नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। आखिरी शेर, माँ का पंखा। शेर सुनो, इनायत है खुदा की आज कल एसी में सोता हूँ, इनायत है खुदा की आज कल एसी में सोता हूँ, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ
دعا میں بہت متانت کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ پر رونق اور پرسکون ماحول بنائے رکھا، ہر ایک مہمانوں سے، باہر سے آنے والے اور ہماری مذکورات کا اور سبھی بستی والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً اور حضرت قاری صاحب کا گناہ مصروفیات کے باوجود، حدیث کے اسباق اور اس کے انبار کے باوجود، اس کے مطالعہ کے باوجود ہمارے لیے انہوں نے اپنا وقت نکالا. یہ بہت ہی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، اعمال میں اور اس فن کے اندر اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ان کو بنائے اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے. کہ جب بھی ہم دعوت دیں طلب کہ ہمارے ڈبوئی والوں کو خصوصاً اپنی سعادت مندیوں سے بخشتے رہے اور اپنے حمد و نصائح سے ہمیں مستفید کرتے رہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ پہلے سے ہی جب میں دور حدیث میں تھا تو حضرت قاری صاحب فارسی اول کے اندر تھے، یعنی میرا اختتامی سال تھا اور ان کا افتتاحی سال تھا. ان کا مختصر سا تعارف سامنے آ جائے. الحمدللہ یہ اپنی نعت پڑھنے کے زمانے ہی سے بہت ہی دلچسپی والے تھے. کتابیں لے کر بھاگنا، بورڈنگ سے مدرسے کے بورڈنگ پر، پھر مساجد کے اندر اور معمولات کے اندر بھی کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم نے اچھے سے دیکھا ہے، بہت ہی سنجیدگی سے. اور جلسے کے اندر جب یہ پورے 800-700 بچے کے اندر سے اٹھ کے اسٹیج پر آتے تھے تو ہر ایک اساتذہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ جو باقی ہیں ان کی عمروں کو دراز فرمائے اور برکتیں نصیب کرے. اور بچے بھی سب کی نگاہ سے ان کو ضرور دیکھتے تھے اور ماشاءاللہ پورا مجمع بالکل پھرتی کے اندر اور ایکٹیو ہو جاتا تھا اور ہر ایک چست ہو جاتا تھا ان کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب ملکہ نصیب کیا ہے اور عجیب کمال دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی مبارک فرمائے. اور ہماری ڈبوئی بستی کے اندر پہلی مرتبہ ان کی تشریف آوری ہوئی، بار بار تشریف لیتے آئے اور اللہ تعالیٰ ان کی مواعظ سے ان کو مستفید فرمائے. اور انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنے کی اور جن باتوں کو انہوں نے نوٹ کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خصوصاً کیا ہے کہ یہ ہمارے کانوں کی سنوائی اور اس کی عیاشی ہے یہ سننا. بہرحال اصل کا عملی جامہ پہنانا ہے. اس کو عملی جامہ پہنائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا. ہماری آل اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو ہماری آل اولاد بھی علماء کی قدردانی سے کیا ہے کہ ان کے اندر بھی علم منتقل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جلیل عالم بنائیں گے، جلیل حافظ بنائیں گے، جلیل قاری بنائیں گے، جلیل مفتی بنائیں گے اور ہماری پشتوں کے اندر یہ علم کی لہر چلے گی. تو ہر ایک ساتھی تحیہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب ہم قاری صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اپنی دعا سے مجمع کا اور مجلس کا اختتام فرمائیں. اللهم لك الحمد حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما. جو جس لائن سے پریشانی ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ جتنے ہمارے مرحومین تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اس محفل کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے جس لائن کا حصہ لگایا دامے دیروں میں قدم سخنے تمام معاملین محسنین منتظمین کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.